أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون۔ اور جب اتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہو تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ قل آپ فرما دیجئے ان الذین، بلا شبہ بولو، یہ ہے زجر، یہ ہے ڈانٹ ان کو پڑی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے آخرت کے متعلق بھی کہا ہے کہ آخرت سے ڈرایا ہے اس کے عذاب سے۔ ان الذین یفترون، وہ لوگ جو جھوٹ بہتان باندھتے ہیں علی اللہ الکذب، اللہ تعالی پر۔ ایک تو افتراء ویسے ہی ہے کہ بہتان لگانا، اور اس کے بعد آگے لفظ ارشاد فرما دیا الکذب، جھوٹ، بہتان باندھتے ہیں خدا پر، جھوٹ بولتے ہیں، لا یفلحون، وہ کبھی بھی فلاح نہیں پاتے۔ اور پیروی کس کی کرتے ہیں؟ پیروی اس گمان کی کرتے ہیں جو ان کے ذہن میں۔ اسی لیے شریعت نے مستقلاً یہ چیز بتائی ہے کہ انسان اپنی سوچ کو پاک کرے، اور وہ اپنی سوچ پر نگران رہے۔ قرآن پاک میں متعدد آیات آپ دیکھیں گے ابھی گزری ہیں، اللہ نے فرمایا دن پہ غور کرو، رات پر غور کرو، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اور اس کائنات میں بڑے دلائل ہیں ان کے لیے جو سوچتے ہیں، جو غور کرتے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں، لقوم یسمعون، وہ لوگ جو سنتے ہیں، کیونکہ فکر انسان کی جو کچھ وہ ہوتی ہے، انسان کے اعمال اس پر مرتب ہوتے ہیں۔ یہ بات بچوں کی طرح لوگ بات کرتے ہیں، لیکن ہے کتنی گہری حقیقت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور نیت کس چیز کا نام ہے؟ نیت نام ہے دل کے ارادے کا، دل جو کچھ سوچتا ہے یہ اعمال اس کے پیکر ہیں۔ یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سارے کے سارے اعمال اصل میں اس فکر کا پیکر ہیں جو دل میں۔ اور اگر دل میں کوئی فکر نہیں ہے اور یہ چیزیں، یہ جو کام کر رہا ہے، پھر یہ عادت ہو جائیں گے، اس کی عبادت نہیں بنے گی۔ ظاہر میں ہم کہیں گے کہ اس سے ثواب ہو گیا، فتوے میں کہہ دیں گے اس کے ذمے سے فرض ادا ہو گیا، لیکن حقیقت میں عبادت اس وقت بنتی ہے جب اس کے ساتھ دل کا قصد، دل کا ارادہ شامل ہوتا ہے۔ مثلا ایک آدمی نے وضو کیا اور وضو میں اس نے نیت نہیں کی، تو یہ سارے حنفی فقہا کہتے ہیں اسے ثواب نہیں ملے گا۔ ایک آدمی نے نماز پڑھائی، امامت کی، اور امامت میں اس نے مقتدیوں کی نیت نہیں کی کہ ان کو نماز پڑھاتا ہوں، اسے ثواب نہیں ملے گا۔ امامت کا ثواب نہیں ملے گا، نماز کا ملے گا اگر نماز کی نیت کی۔ تو کئی ایک اعمال ایسے ہیں جن کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ وہ تمہارے دل کا ارادہ ہے، اس کی حکمت کیا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے ایک جگہ اس کی حکمت پہ بات کی ہے، اور اس کی بڑی حکمت یہ ہے کہ آدمی جب بار بار ارادہ کرتا ہے، صبح سے شام تک 10 مرتبہ 20 مرتبہ ارادہ کرتا ہے یہ کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، وہ اتنی مرتبہ ریپیٹ ہوتا ہے کہ آدمی کی روح میں فطرت ثانیہ، سیکنڈ نیچر جسے کہتے ہیں، یہ بن جاتی ہے کہ یہ کام اللہ کے لیے، یہ کام اللہ کے لیے، یہ کام اللہ کے لیے۔ اب گناہ کرتے ہوئے کیا کرے گا کہ یہ کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں، ڈھل جاتی ہے طبیعت۔ اس لیے بتایا کہ عادت نہیں بنانی، وہ عبادت ہے، اور عبادت بار بار نیت کرو، بار بار نیت کرو۔ 5 مرتبہ وضو کرتا ہے، 5 مرتبہ نیت کرے گا 5 نمازوں میں کہ اللہ کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، اس آدمی کا وضو ہی نہیں ہوتا جو آدمی اللہ کا نام نہ لے اس کے آغاز میں۔ اس حدیث پہ حنفی فقہا تو یہ کہتے ہیں کہ اسے ثواب نہیں ہوگا وضو کا، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سرے سے وضو ہی نہیں ہوگا۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے وضو کرے، کیونکہ ان کے ہاں بسم اللہ کا پڑھنا فرض ہے۔ ہم کہتے ہیں فرض تو نہیں ہے، لیکن اگر ثواب اس نے حاصل کرنا ہے وضو کا تو یہ ضروری ہے اس کی نیت کرے۔ اس کی ایک اور مثال دیکھیے،
ایک آدمی تالاب میں چھلانگ لگا دی، کود گیا، نہا کے باہر نکل آیا، وضو اس کا ہو گیا، لیکن اگر اس نے نیت یہ کی تھی کہ میں غسل کرتا ہوں یا وضو کرتا ہوں تو پھر اسے ثواب ملے گا، اگر نہیں کی تھی تو وہ ہو گیا، غسل بھی ہو گیا، وضو تھا تو وضو بھی ہو گیا، اس کا نماز بھی چاہے پڑھ لے لیکن ثواب نہیں ملے گا کیونکہ اس نے نیت نہیں کی۔ تو یہ انسان کی فکر، سوچ، سب سے پہلے اس پہ لگتے ہیں کہ تم سوچتے کیا ہو، اور جو کچھ تم سوچتے ہو پھر اس کے مطابق تم اعمال کیا کرتے ہو۔ اس لیے بار بار ایک ہی چیز کو ریپیٹ کرتے ہیں، اللہ کے لیے یہ کام کرو، اللہ کے لیے یہ کام کرو، اللہ کے لیے۔ تو آدمی صبح سے شام تک اتنی مرتبہ اس چیز کو ریپیٹ کرتا ہے کہ اس کی فکر اللہ کے لیے ہو جاتی ہے۔ اس لیے غیر ارادی طور پر بھی جب اس پہ تکلیف، مصیبت آتی ہے تو ایک دم سے اللہ ہی کا نام نکلتا ہے۔ یہ ملا مبارک تھے نا، اکبر کے 9 رتن تھے، بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا، آگرے کے تھے، غضب کا علم تھا ان باپ بیٹوں کے پاس، ملا مبارک کے پاس بھی، عبدالرحیم خان خانہ کے پاس بھی۔ تو اکبر جب ملا بادشاہ ملا مبارک سے تو حیران رہ گیا کہ اتنا علم اس شخص کو خدا نے دیا ہے، اور جس زبان میں بولتے تھے لوگ وہ اسی زبان میں بولنا شروع کر دیتا تھا۔ تو اکبر نے کہا کسی سے کہ یہ کھوج لگاؤ یہ آدمی آخر ہے کہاں کا۔ اس زمانے میں عیسائی نہیں ہوتی تھی، تو اس کے ایک دوست نے یہ کیا، اس نے کہا یہ تو کوئی بات ہی نہیں، کل ہی پتہ چل جائے گا یہ کہاں کا ہے، میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو وہ ان کے گھر چلے گئے، جا کے پوچھا کہ مولوی صاحب کہاں؟ ان کے جی گھر پہ نہیں۔ اس نے کہا دروازہ کھولو مجھے بٹھا۔ بیٹھ کے ملا مبارک جب آئے تو انہیں دروازہ اپنے گھر کا کھولا تو یہ اچانک ان کے سامنے آیا اور چیخ ماری۔ تو انہوں نے ترکی زبان میں کہا کہ یہ کیا مصیبت ہے، کیا ہو گیا ہے؟ تو لپٹ گئے اور کہنے لگے دوست ہوں تمہارا۔ تو وہ سمجھ گئے کہ اوہو اب جی سے پتا چل گیا۔ تو اس نے اکبر کو جا کے کہا کہ اصل میں ترک ہیں۔ اسے کہا کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا میں نے یہ ترکیب کی تھی، اور بندے پر جب خوف، دہشت، ایسی چیزیں آتی ہیں تو اپنی مادری زبان پہ ہی آ جاتا ہے، بولتا اسی میں ہے جو اصل میں اس کی زبان ہوتی ہے۔ یہ چیز کہ نیت آدمی کی جب بار بار اللہ کے لیے ہوتی رہے گی تو مصیبت پڑنے میں بھی پھر اللہ ہی یاد آتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اس لیے یہ بتایا ہے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں ان کی فکر، سوچ پہلے بتا دیا کہ وہ خراب ہوتی ہے، اور وہ فکر کیا خراب ہوتی ہے؟ یتبعون الا الظن، اللہ نے فرمایا اپنے گمان کی، خیال کی پیروی کرتے ہیں۔ صبح شام جب یہ سوچتے رہیں گے کہ پیسہ کم ہو گیا ہے تو فلاں دیوی کے پاس چلا جاؤں گا، اولاد چاہیے فلاں کے پاس چلا جاؤں گا، عزت چاہیے فلاں کے پاس چلا جاؤں گا، تو دن رات جب شرک کو ہی سوچتے ہیں تو انہوں نے شرک ہی کرنا ہے، ان کے اعمال میں بھی یہی آ جائے گا۔ تو اعمال کے پسے پش جو روح ہے وہ اصل میں فکر کی، اور فکر کی تطہیر نہیں ہوتی، نتیجہ یہ کہ اعمال نہیں بنتے۔ جب اعمال نہیں بنتے تو اعمال کے اثرات بھی مرتب نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دینا کہ تمہارے اعمال کی بنیاد تمہاری نیتیں ہیں، کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ اسی لیے آگے چل کر فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر آدمی کو وہ چیز ملے گی جو اس نے نیت کی تھی۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کی نیت کی تھی، ارادہ اس کا یہ تھا، اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کا ثواب ملے گا۔ اور جس نے کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کی تھی مدینہ منورہ میں، وہ اس عورت کو مل جائے گا۔ فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ عَلَيْهِ، اور جس چیز کی نیت کر کے وہ چلا تھا اپنے گھر سے خدا کے ہاں، اس کا شمار اسی چیز میں ہوگا۔ یہ فکر کی قوت، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مذمت میں دیکھا، آپ نے فرمایا اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں، اپنے خیال کے پیچھے چلتے ہیں، اور یہاں پر فرما دیا کہ جھوٹ بولتے ہو۔